अवैध साहब, आप क्या कहेंगे सैयद अली गिलानी के बारे में? आज इनकी वफात हो गई। देखिए आसिम, जैसे आपने खुद कहा कि वो मकबूजा कश्मीर में जो तहरीक चल रही है आज़ादी की, उसके रहनुमा थे और शायद अपने अहद के सबसे बड़े रहनुमा थे, और उन्हें बाबाए हुर्रियत भी कहा जाता है। उन्होंने पूरी जिंदगी जो है वो इस ख्याल से गुजार दी कि एक दिन वो कश्मीर को आज़ाद देखेंगे। उन्होंने उस तहरीक को लीड किया सियासी तौर पर भी, और जो बैनुल अक़वामी महाज है उस पर भी उन्होंने कश्मीर का मुकदमा लड़ा। एक लिहाज से उनके अंदर इस हवाले से कहा जाता है कि कुछ सख्ती भी थी, यानी वो अपने मौक़िफ़ में ज़रा भी लचक के कायल नहीं होते थे, लेकिन यही शायद उनकी खूबी भी है, जिसकी वजह से सब उनकी इज्जत करते थे। और उनके पीछे जो मुख्तलिफ ग्रुप है जो मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के लिए और आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, वो उनके पीछे इकट्ठे होने को तैयार भी हो जाते थे। अ, हमेशा उन्होंने ये कहा कि उनके लिए कश्मीर की आज़ादी का मतलब जो है वो पाकिस्तान से इल्हाक है, इसलिए पाकिस्तान जो है वो एक ख़ास अहमियत रखता था उनके लिए, और पाकिस्तान के लिए वो ख़ास अहमियत रखते थे। अभी 14 अगस्त पर, अगर मैं सही याद कर रहा हूँ तो 23 मार्च पर या 14 अगस्त पर उनके लिए जो तमगा है पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविल अवार्ड, वो भी अनाउंस किया गया था। सो एक तरह से रिकग्नाइज किया गया था उनकी एफर्ट्स को। एक तवील अरसे से वो बीमार थे, बड़ा लंबा अरसा उन्होंने कैदो बंद की सऊबतें झेली, लेकिन अपने मौक़िफ़ से वो नहीं हटे। वो हमेशा ये कहते थे कि मेरे लिए आज़ादी का मतलब ये है कि कश्मीर का पाकिस्तान से इल्हाक होगा। अपनी ज़िंदगी में वो नहीं देख सके, दुनिया से चले गए, लेकिन उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जो कश्मीर की आज़ादी का मिशन है, वो जारी रहेगा। जो उनके बाद आने वाले कश्मीरी रहनुमा हैं, जो लीडरशिप है मुख्तलिफ ग्रुप्स की, वो उनकी ज़िंदगी से कुछ सबक सीखेंगे और उस मिशन को लेकर आगे चलेंगे। अगरचे मैं इस यहाँ ये ज़रूर कहता चलूँ कि हमारे यहाँ अमूमन ये एक ख़्याल आजकल बार-बार पेश किया जाता है कि जिस तरह अफ़गानिस्तान अमेरिका से आज़ाद हुआ है तालिबान के हाथों, उसी तरह शायद कश्मीरी भी आज़ाद करा सकते हैं कश्मीर को। ये समझना चाहिए कि कश्मीर के डायनामिक्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान के डायनामिक्स से बहुत मुख्तलिफ है। एक छोटी-सी वैली है, जो आबादी है वो बहुत कम है। जिस तरह का टेरेन अफ़गानिस्तान में था वो यहाँ नहीं है। यहाँ पर अफ़गानिस्तान में एक फ़ॉरेन ऑक्यूपेशन थी एक तरह से, और उनको एक ना एक दिन वापस जाना था। ये अभी तक भारत का हिस्सा है, भारत की फ़ौजें वहाँ मौजूद हैं। सो दोनों के डायनामिक्स में बहुत फ़र्क है, इसलिए मेरा ये ख़्याल है कि अगर कश्मीर पर कभी ये वक़्त आया, तो वो सियासी जो गुफ्तगू है और जो नेगोशिएशन है उसी के थ्रू आएगा। और दुआ की जानी चाहिए कि सैयद अली गिलानी साहब की अल्लाह ताला मग़फ़िरत भी करे और उनका ख्वाब आमीन, किसी न किसी दिन आमीन। पूरा हो। बिल्कुल। नाज़रीन, अब चलते हैं एक बड़ी इम्पोर्टेंट खबर जो कि आजकल जो है पूरी दुनिया में डिस्कस हो रही है, तमाम न्यूज़ चैनल्स की ज़ीनत बनी हुई है, अफ़गानिस्तान, अमेरिका और फिर पाकिस्तान। तो ये जो इनख़ला है जिस पे हमने देखा कि अमेरिकी अखबारों में भी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के हवाले से बहुत सारे आर्टिकल्स भी आए हैं, लेकिन एक तज्ज़िये के मुताबिक जो है तकरीबन 54% जो है वो लोग जो हैं वो बाइडेन के साथ हैं और बाइडेन का इस इक़दाम से खुश हैं। लेकिन रिपब्लिकन्स जो हैं वो अभी भी ये कह रहे हैं कि बाइडेन ने जिस तरीके से इस किस्म का इनख़ला इतनी तेज़ी से जो किया है वो सही नहीं था। उसके बाद फिर पाकिस्तान पे क्या असरात पड़े वो भी हमने देखे हैं। मैं चाहूँगा अवैध सलीम साहब से कि इस पर अपना तज्ज़िया दें कि अमेरिका के अंदर और पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान का इनख़ला जो है वो क्या इन दोनों कंट्रीज़ को इनके ताल्लुकात अच्छे करेगा, बुरे करेगा, या ये स्मूथ चलते रहेंगे? जी। देखें, इस वक़्त जो अफ़गानिस्तान में सूरत-ए-हाल है वो बड़ी तेज़ी से बदल रही है। आज ही पंजशेर का मुहासरा कर लिया है, जो शुमाली इत्तेहाद का एक बड़ा अहम इलाका है। वहाँ पर अभी तक तालिबान का कब्ज़ा नहीं हो सका, पिछली दफ़ा भी नहीं हो सका था, लेकिन कोशिश ये हो रही है दोनों ग्रुपों की तरफ से कि उसको मुज़ाकरात के ज़रिए अपने हक में किया जाए, कोई ना कोई इस मसले का हल निकाला जाए। अमरीकी फ़ौजें जा चुकी हैं
اور وہ وقت آ گیا ہے جس کا انتظار نہ صرف خطے کے ممالک کر رہے تھے بلکہ گلوبل کمیونٹی بھی کر رہی تھی کہ جب مکمل قبضہ طالبان کا ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ کس قسم کے اقدامات کریں گے، کیا وہ ان وعدوں پر اور کمٹمنٹس پر قائم رہیں گے جو وہ اس وقت دنیا کو دے رہے ہیں. سو یہ تو ہمیں دیکھنا ہوگا. پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ خطرات زیادہ ہیں کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ بہت لمبی سرحد ملتی ہے. انہوں نے اگرچہ ابھی تک یہ یقین دہانیاں تو کرائی ہیں کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، بلکہ انہوں نے بھارت کو بھی یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. بھارت کا وفد ان سے دوحہ میں ملا ہے. سو یہ یقین دہانی کی حد تک تو اچھی بات ہے، لیکن جو ہمارے عسکری ادارے بار بار یہ کہتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان کے رہنما افغانستان میں جا کر پناہ لیتے تھے، اس چیز کی انڈیکیشنز بھی کچھ ہیں جس کو سرکاری طور پر ڈینائی کیا جاتا ہے کہ ان کے آپس میں رابطے تھے افغان طالبان کے اور پاکستانی طالبان کے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ابھی تک جو ہے اس بات پر آمادگی ظاہر نہیں کی کہ وہ ان لوگوں کو جو افغانستان میں چھپے ہوئے ہیں پاکستان کے حوالے کریں گے. وہ اس سے انکار کر رہے ہیں. پھر اگر افغانستان میں صورتحال زیادہ خراب ہوتی ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی اثر خطے کے دیگر ممالک پر آتا ہے، پاکستان پر یا بھارت پر، تو اس حوالے سے بھی ظاہر ہے امریکہ کے کنسرنز ہوں گے. ابھی آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے ڈرون اٹیکس کیے ہیں، 2 ڈرون اٹیکس کیے ہیں بم دھماکوں کے بعد. اور پاکستان نے کیونکہ ان کو اڈے نہیں دیے، اگرچہ اس حوالے سے کانفلکٹنگ رپورٹس ہیں کہ اڈے مانگے گئے تھے یا نہیں مانگے گئے تھے، لیکن یہ بہرحال ایک حقیقت ہے کہ اب امریکی فوجوں کی جو گراؤنڈ پریزنس ہے وہ پاکستان میں نہیں ہوگی، وہ کہیں اور سے آپریٹ کر رہے ہوں گے. تو اگر آپ جو لیڈ اپ ٹو دس ایویکویشن ہے، جو فوجوں کا انخلاء ہے، اس کو دیکھیں تو ایک طرح سے جو بائیڈن نے پاکستان کے ساتھ ایک بڑا کولڈ ایٹیچیوڈ رکھا ہے. ہم بار بار دیکھتے رہے ہیں کہ مختلف میٹنگز میں جہاں پہ جو بائیڈن تھے یا جان کیری تھے، ان کو عمران خان صاحب کو مدعو نہیں کیا گیا. ابھی تک ان کو کوئی آفیشلی ٹیلی فون نہیں کیا جو بائیڈن نے صدر منتخب ہونے کے بعد سے. سو بظاہر انڈیکیشنز یہ مل رہی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ شاید جو تعلقات کی گرم جوشی ہے وہ ویسی نہ رہے، کیونکہ افغانستان سے جانے کے بعد اب بظاہر امریکہ کا کوئی سٹیک بھی اس خطے میں باقی نہیں ہے جس کے لیے انہیں پاکستان کی ضرورت پڑے. دوسرا جو اس میں ایک اینگل ہے وہ چائنا کا ہے کہ پاکستان نے اس وقت واضح طور پر اپنا پورا جو وزن ہے وہ چائنا کے پلڑے میں ڈالا ہوا ہے، اور امریکہ ظاہر ہے کہ اس سے خوش نہیں ہے. اور چین اگر افغانستان میں بھی ایک ڈومیننٹ رول لے لیتا ہے اور پاکستان اس کے ساتھ الائن ہوتا ہے، تو یہ 2 کیمپس ہیں اس وقت جو دنیا میں بنے ہوئے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ اگلے کچھ عرصے میں چائنا جو پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات ہیں ان میں کوئی بہتری آ سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک طرح سے سٹیٹس کو برقرار رہے گا. جس طرح کی آپ کو رسمی سفارتی بیانات نظر آتے ہیں وہ ملتے رہیں گے، رسمی قسم کی جو امداد ہے یا وفود کا تبادلہ ہے وہ ہوتا رہے گا. لیکن جیسا آپ کو 9/11 کے فوراً بعد نظر آتا تھا، یا ایون ٹرمپ کی عمران خان سے ملاقات کے فوراً بعد ایک امکان پیدا ہوا تھا، وہ مجھے فی الحال نظر نہیں آ رہا. اچھا، ایک سوال اس میں ملیحہ لودھی صاحبہ جو تھیں سابق سفیر پاکستان کی، انہوں نے ابھی ایک انٹرویو دیتے ہوئے ایک انٹرنیشنل براڈ کاسٹر کو یہ بات کہی کہ پاکستان لاسٹ 20 سال سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں چند مقامات پر اچھے بھی ہوئے ہیں. ان کا یہ جو بیان تھا، یہ اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ کس حوالے سے انہوں نے یہ بیان دیا ہے؟ مطلب یہ بیان پڑھ کے مجھے تھوڑا سا وہ لگا کہ مطلب ان 20 سالوں میں تو ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی ابھی ایک امید کی کرن باقی ہے. کہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ملیحہ لودھی کے بیانات جو ہے نا ان کو ہمیشہ ایک لینس سے دیکھنا چاہیے کہ وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کرتی ہیں، اور وہ اس سارے عرصے کے دوران جو ہے وہ امریکہ میں اور اقوام متحدہ میں سفارتکاری کے فرائض بھی سر انجام دیتی رہی ہیں. سو اگر انہیں
یہ ماننا ہو کہ ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ خراب ہو چکے ہیں تو انہیں یہ بھی پھر ماننا پڑے گا کہ ان کا اپنا بھی بطور سفیر اس میں کوئی نہ کوئی کردار رہا ہے۔ دوسرا اس سے انڈیکیشن میرا خیال ہے میں یہ لوں گا کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اگر بالکل ٹاپ ٹیئر کے نہ ہوں تو ایٹ لیسٹ نارملائزیشن ضرور ہو جائے۔ جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ معید یوسف بھی جب امریکہ آئے تھے تو انہوں نے اپنی ملاقاتوں کے بعد جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ وہ ملک ہے جس کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہم فوجوں کے انخلاء کے بعد بھی امریکہ کے ساتھ مل کر آگے چل سکتے ہیں۔ سو پاکستان کی طرف سے تو یہ خواہش موجود ہے، لیکن کیا اس کو امریکی انتظامیہ اتنی گرم جوشی سے ریسپروکیٹ کرنے کو تیار ہے، اس کے انڈیکیشنز فی الحال نہیں مل رہے۔ اچھا، ایک چیز ہم نے دیکھی کہ یہاں پر کہ جب ایک دم پاکستان کے اندر جو ہے افغانستان سے لوگ آنا شروع ہوئے اور پاکستان کی جو حکومت ہے اس نے ڈینائی کرنا شروع کیا کہ نہیں جی چمن کا بارڈر نہیں کھلا ہے، اور یہ 14 اگست کی بات ہے کہ ایمبیسڈر سے مطلب جیسے ایک صاحب نے سوال بھی کیا کہ جناب ہمیں پتہ چلا ہے کہ چمن کے بارڈر سے جو ہے وہ لوگ آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے اس بارے میں پتہ نہیں ہے۔ تو اور اس کے بعد حکومت کی طرف سے بالکل ایک خاموشی تھی اور وہ ڈینائی کر رہے تھے، لیکن پھر شیخ رشید جو ہیں انہوں نے ایک دم ٹی وی پہ آ کے کہا کہ جو لوگ بھی آ رہے ہیں ان کو جو ہے کسی قسم کا اسائلم نہیں ملے گا اور وہ ریفیوجیز کی اس حیثیت میں نہیں رہیں گے، وہ چلے جائیں گے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ تعداد میں آنے والے لوگ جو ہیں ان کو پاکستان نے ماضی میں بھی بہت سارے وعدے کیے تھے، اور وہ جو ہے کراچی سے لے کر پشاور تک اور اس کے بعد ہر جگہ آپ کو نظر آ رہے ہیں لوگ اکارڈنگ ٹو جو ہمارے یونائٹڈ نیشن اس کے مطابق تو صرف 14 لاکھ ہی بتائے جاتے ہیں، لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ 3.5 ملین لوگ جو ہیں اس وقت افغانستان کے پاکستان کے اندر موجود ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد جو ہے جن کی کوئی رجسٹریشن نہیں ہوئی، کسی قسم کا کوئی ان کا نام ریکارڈڈ نہیں ہے وہ۔ تو آپ کی نظر میں اس وقت جو ہے وہ ہزاروں لوگ جو ہیں آ چکے ہیں، اگر ہم صرف ان لوگوں کو الگ کر دیں جو صرف امریکن فوج ہیں یا دوسرے ملکوں کی فوج ہیں یا دوسرے ملک کے لوگ ہیں، کانٹریکٹرز ہیں، ان کو ہٹا دیں، وہ تو ایک وقت چلے ہی جائیں گے، وہ پاکستان میں مستقل رہنے نہیں آئے ہیں۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان افغانیوں کے لیے پاکستان کو دنیا کی طرف دیکھنا چاہیے کہ لازمات پاکستان تو اس وقت بہت برے حالات میں ہے، پاکستان کے اندر معاشی حالات بہت خراب ہے، کس طریقے سے پاکستان ہینڈل کرے گا ان لوگوں کو؟ اور ہم نے پھر ایک اور چیز دیکھی کہ جو تعلقات ہیں افغانستان اور پاکستان کے وہ فوجی سطح پر ہیں، مطلب کوئی بھی پولیٹیکل جو ہے نا وہ ہم نے ایکٹیویٹیز نہیں دیکھی پارلیمنٹ کے اندر۔ اگر کوئی باہر سے آتا بھی ہے تو وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ ان کو ریسیو کرتی ہے، میٹنگ کرتی ہے اور بھیج دیتی ہے۔ کس طرح دیکھیں گے؟ دیکھیں آپ کے ایک سوال میں کافی سارے سوال چھپے ہوئے ہیں، میں ایک ایک کر کے اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں اور آخر سے شروع کرتا ہوں۔ انفارچونیٹ ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ ہمیشہ سے ٹرانزیکشنل رہے ہیں اور ہمیشہ سے جو ان کا وزن ہے وہ فوج کی طرف زیادہ رہا ہے۔ ابھی بھی آپ اس سارے قضیے میں جب سے یہ افغانستان سے انخلا شروع ہوا ہے، ان کے ساتھ نیگوسیشنز شروع ہوئے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو جو بھی اناؤنسمنٹس آتی رہی ہیں وہ فوج کی طرف سے آتی رہی ہیں۔ ملاقاتیں جیسے آپ نے کہا وہ فوج کے نمائندوں سے زیادہ ہوتی رہی ہیں، سویلین سائڈ پہ اس طرح سے ملاقاتیں نہیں ہوئیں۔ سو یہ تو اس بات کا مظہر ہے کہ انہیں بھی یہ احساس ہے کہ ہمارے یہاں اصل طاقت کس کے پاس ہے اور فیصلہ کس کو کرنا ہے، اور فارن پالیسی خاص طور پر افغانستان اور بھارت کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ ہمیشہ سے ایک بون آف کنٹینشن رہی ہے سویلین اور فوج حکومتوں اور فوج کے درمیان، اور فوج اس کو اپنے ہاتھ سے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ جو دوسرا آپ کے سوال کا حصہ تھا یہ انڈاکیومنٹڈ افغان امیگرنٹس کے بارے میں، یہ بالکل ایک کنسرن ہے اور ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک لمبو کی کیفیت میں ہے۔ اب جیسے آپ دنیا کے کئی ممالک میں جاتے ہیں، ہم اور آپ امریکہ میں رہتے ہیں، ویسٹ کے دیگر ممالک میں آپ جاتے ہیں، کچھ عرصہ رہتے ہیں اور آپ کو وہاں پہ شہریت ملنے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں نے باقاعدہ شہریت نہیں دی افغان امیگرنٹس کو، لیکن اس کے بعد باوجود بہت سے افغان ایسے ہیں جو پاکستان میں
रच बस गए हैं, उनकी दूसरी नस्ल आ गई है, बच्चे पैदा हो गए हैं, शादियां कर ली हैं, कारोबार कर रहे हैं, जायदादें खरीद रखी हैं, और बहुत सौ ने तो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड भी बनवा रखे हैं। आपको याद होगा मुल्ला मंसूर जो बलूचिस्तान में एक ड्रोन हमले में मारे गए थे, उनकी जेब से जो है वो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बरामद हुआ था। इस तरह बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड हैं। फिर दूसरा मसला हमारा ये है कि अफगानिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर है वो लंबे अरसे से एक पोरस बॉर्डर रहा है, बड़े आज़ादाना नक्लो हमल होती है, लोग इधर से उधर और उधर से इधर आते जाते रहते हैं रोजाना की बुनियाद पर। अब फौज ने बाड़ लगाने का सिलसिला शुरू किया है, लेकिन वो कितना इफेक्टिव है और कब पूरा मुकम्मल होगा ये हमें देखना होगा। इब्तदाई तौर पर जो लोग आए थे पहली अफ़गान जंग के बाद, उनकी तादाद में कई गुना इज़ाफ़ा हो चुका है, और उनको ट्रैक करने का कोई सिस्टम बज़ाहिर पाकिस्तानी इदारों के पास मौजूद नहीं है, क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। अब इस दफ़ा जो इनका अंदाज़ा था, जो तैयारियां हो रही थीं कि 50,000 के करीब शायद इमिग्रेंट्स आएंगे पाकिस्तान में, और उनको चमन बॉर्डर के करीब जो बस्तियां बसाकर वहां पर महदूद रखने का ख्याल जाहिर किया जा रहा था। अभी तक मुझे नहीं पता है कि उसमें कितनी पेशरफ्त हुई है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि हमारे वजीर दाखिला भी ये कहते हैं, शेख रशीद साहब, के ऑफिशियली शायद अभी तक कोई नहीं आया है और उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। सो ये सारे वो मामलात हैं जो इस वक्त ग्रे एरिया में हैं, और इस अब माजी के जो सबक हैं उनको अगर सीख कर आप आगे चलें, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस दफ़ा इन सब की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की जाए, क्योंकि माजी में हमारे पास ज़ाहिर है नादरा जैसा इदारा नहीं था, रजिस्ट्रेशन का कोई सिस्टम नहीं था, बायोमेट्रिक्स वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो इस दफ़ा अगर शुरू से ही बॉर्डर कंट्रोल किया जाए और आने वालों को बाकायदा डॉक्यूमेंट किया जाए, और उसके साथ-साथ पाकिस्तान में जो बाकी लोग मौजूद हैं मुख्तलिफ सूबों में, उनको भी ट्रैक करके अगर डॉक्यूमेंट किया जाए, और मैं तो वहां तक जाऊंगा कि उनमें से वो लोग जो पाकिस्तानी शहरियत रखते हैं और अगर उन पर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं है, वो किसी किस्म की मशकूक सरगर्मी में जो है इन्वॉल्व नहीं है, तो उन्हें शहरियत देने पर भी गौर किया जाना चाहिए।